ہم لوگ الحمدللہ سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ آیت نمبر 129 سے شروع کریں گے. تو اس کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کر لیں کہ بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان معاملات صلح کی طرف نہیں جا رہے ہیں، یعنی بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں. اور اگر وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں گے تو یہی ان کے لیے بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی ضمن میں فرما رہے ہیں کہ اگر علیحدگی کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں تو پھر تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو. یعنی یہ بات اس ضمن میں ہو رہی ہے کہ اگر مرد نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ پہلی عورت کو رکھنا چاہ رہا ہے، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مکمل انصاف ہے وہ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اچھا، مکمل عدل سے یا مکمل انصاف سے کیا مراد ہوگی؟ دیکھیے، ایک تو انصاف ہوتا ہے جو ناپ تول کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نے کوئی چیز تولی، آپ نے کوئی چیز خریدی، تو آپ نے جو ہے وہ اس کو ایکولی کر کے جو ہے اپنی بیویوں میں بانٹ دیا. لیکن ایک میلان ہوتا ہے قلبی، ایک انسان کسی دوسرے انسان سے قلبی محبت رکھتا ہے. مگر مثلا ایک بیوی خوبصورت ہے اور دوسری بیوی جو ہے وہ کوئی شکل و صورت کی اتنی اچھی نہیں ہے، یا ایک بیوی جو ہے وہ اخلاق کی بہت اچھی ہے اور دوسری بیوی جو ہے وہ اخلاق کی کوئی بہت خاص نہیں ہے. تو یہ بڑی نیچرل چیز ہے، بڑی فطری بات ہے کہ انسان کا رجحان کسی دوسرے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قلبی میلان ہے، یہ جو قلبی رجحان ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہماری جو ہے جواب طلبی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے چیزوں کا جواب دینا ہے، وہ بھی ہم نے اسی معاملے میں دینا ہے کہ ہم نے کس حد تک کوشش کی اپنے جو فیصلے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کے لیے، اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بہتر سے بہتر انجام دینے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو مکمل انصاف کرنا بس میں نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ قلبی جو آپ کا دل کا رجحان ہے وہ پاسبل نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَمِيلُوا کل المیلی فتذروها کالمعلقہ، تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ کہ دوسری بیوی کو معلق چھوڑ دو. یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ظلم کی بڑی آپ سمجھیں کہ صورت ہے کہ انسان اگر دوسری شادی کر لے تو وہ پہلی بیوی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دے، اس کے حقوق پورے نہ کرے. اس کے بارے میں ہمیں بڑی سخت حدیث ملتی ہے، ترمذی کی روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہیں اور وہ ایک ہی کی طرف مائل ہو گیا، یعنی دوسری کو نظر انداز کیے رکھا، تو قیامت والے دن اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ ایک حصہ، اس کا جسم کا جو ایک حصہ ہے وہ ساقط ہوگا، یعنی جسے ہم لوگ آج کی زبان میں فالج کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ فرمائے. تو انسان اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو انسان ایسا نہ کرے کہ جو ایک ہی طرف اپنا تمام کے تمام ملان کر دے اور دوسری بیوی جو ہے وہ گویا معلق ہو کے رہ جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اچھا، ہم دیکھیں گے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی بات بیان کرنے کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جبھی بھی انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو کہ غلط ہے، ایسا کرو کہ غلط ہے، ایسا کرو کہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی قرآن میں انسان کی توجہ اس طرف دلا دیتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم صحیح ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ویسا چلو، جس چیز کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. تمہاری توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کھلا رکھا ہے. اب اگلی آیت میں طلاق کے معاملے میں ایک اہم نقطہ بیان ہو رہا ہے. ہم طلاق کے بارے میں ایک چیز کو سمجھیں گے. دیکھیں، طلاق جو ہے وہ بلا شبہ جائز ہے، لیکن ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. یعنی طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن طلاق اگر خدا نخواستہ ماحول یا حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جدائی آ جائے تو یہ حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو بیسک ہے، جو بنیاد ہے، وہ میاں اور بیوی سے چلتی ہے. تو اگر کسی معاشرے میں میاں اور بیوی کا تعلق ہی اچھا نہیں ہوگا، یعنی جو معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے اس میں ہی اگر لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس یونٹ سے جو آگے برانچز بنیں گی، جو بچے نکلیں گے، جو معاشرہ تشکیل پائے گا، وہ کوئی اچھا معاشرہ نہیں ہوگا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کی تربیت میں اس کے گھر کا، اس کے ماحول کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہمیں تعلیم اور تربیت میں فرق کرنا ہوگا.
تعلیم اور تربیت میں فرق سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیں تعلیم یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کیا سیکھتا ہے، اسے کیا آتا ہے، اسے کتنا نالج ہے، اسے کتنا علم ہے۔ تربیت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی حالات میں اپنا کیا رویہ رکھتا ہے۔ یہ جو رویے رکھنے ہوتے ہیں، یہ جو تربیت والا معاملہ ہوتا ہے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ تعلیم سے بھی کچھ لینا دینا ہو۔ تو اس کے ہم جیسے مثال دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی اچھے دینی ادارے میں پڑھے ہوں تو دین کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ان کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں، ان کے اندر یہ ایک سوچ گھر کر جاتی ہے کہ میری نجات، اخروی نجات جو ہے وہ دین میں ہے۔ اب اس کے اگینسٹ ہم یہ دیکھیں، اب ہم ذرا دنیاوی تعلیم کی ہم مثال دیں کہ ایک شخص کسی بہت اچھے دنیاوی ادارے میں پڑھ سکتا ہے، بہت اچھی انجینئرنگ، ڈاکٹر، اور وہ جو بھی آپ دنیا کی بہترین سے بہترین ڈگری سمجھ لیں، لیکن اگر وہ سکونت کسی ایسے کیمپس میں اختیار کرتا ہے، کسی ایسے ہاسٹل میں رہتا ہے جہاں پر اخلاقی ماحول بالکل زیرو ہے، جہاں پر گندے کام کرنا بالکل عام ہے۔ اب میں وہ گندے کام کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ہم سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اب وہ شخص ہو سکتا ہے ایک بہت اچھا ڈاکٹر، ایک بہت اچھا انجینئر بن جائے، لیکن اس کیمپس میں جو اس کی تربیت ہوئی ہے وہ نہایت ہی گھٹیا اور گندی ہے۔ وہ اپنے کلائنٹس کو، اگر ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے مریضوں کو کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اگر اس کے سامنے کوئی خاتون آ جائے گی یا اگر اس کا معاملہ کوئی اور پرابلمٹک ہے، کوئی فراڈ کا، ٹھگیاں لگانے کا معاملہ ہے، تو پھر وہ جو بھی اس کے سامنے کلائنٹ آئے گا وہ اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہوگا کہ اس کو جتنا مرضی جھوٹ بولے، جتنا مرضی اس کو چونا لگائے اس کے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے تعلیم اور تربیت میں فرق ہے۔ یہ بات ذرا امپورٹنٹ تھی، اس لیے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو ہم واپس آئے اس کی طرف کہ طلاق والا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر گھر میں ماحول اچھا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، ایک دوسرے کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ کے بارے میں گالیاں گلوچ ہو رہا ہے، تو ایسے معاملے میں طلاق ہی ایک بہتر راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد کیا، مرد کے لیے کیا ہوگا اور عورت کے لیے کیا ہوگا؟ تو بہرحال آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مَن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ یعنی میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا۔ یعنی اگر صلح کی کوئی صورت باقی نہیں رہی اور علیحدگی کا پلان بنا ہی لیا ہے، علیحدگی کا ارادہ کر ہی لیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر معاملہ کر دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ یہاں پر ہم ایک اور بات بھی دیکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور کچھ لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں ان کو مجبور کر سکتے کہ وہ ایک ساتھ رہیں؟ ہم ایک بات یاد رکھیں گے کہ ہمارا دین جو ہے نا، وہ صرف جو فوری معاملہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں آپ کو حکم نہیں دیتا۔ ہمارے دین کا ہر حکم اس بات پہ مبنی ہوتا ہے کہ اس کا آگے 10 20 50 100 سال میں کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اگر میاں اور بیوی میں ناچاکی ہے تو یقین جانے دونوں کے لیے بے حیائی کے دروازے کھل گئے ہیں۔ جب آپ کو کسی کے ساتھ قلبی ملان ہی نہیں رہا، آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہی نہیں رہی، آپ ایک شخص کی شکل دیکھ کے جو ہے اس سے نفرت کا اظہار آپ کو ہوتا ہے، آپ اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد اگر گھر والے اور محلے والے اور فلانے ڈھمانے مجبور کر کے کہ رہو، نہیں اسی کے ساتھ ہی رہو، تو کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں مرد کے لیے تو بہت سارے راستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن عورت کے لیے پھر اگر خدا نخواستہ عورت اپنے لیے ایسا کوئی راستہ منتخب کر لے تو پھر اس معاشرے کا ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ اس کو بچائے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جہاں پر کوئی نباہ کی صورت نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ زبردستی مجبور نہ کیا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سارے وسائل۔ ہم وہ کام کریں جو صحیح ہے، ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے بعد اپنا توکل پورا کا پورا اللہ تعالیٰ پہ رکھیں کہ یا اللہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ اس نیت سے کیا ہے کہ آپ نے میرے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے یا آپ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ جب انسان کا توکل اللہ پر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جدائی اگر تم لوگوں میں ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دونوں کے حالات بہتر فرما دیں گے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور دیکھو تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی اور اب تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
ہم لوگ ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح، اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی اصول بیان کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اصول بیان کرتے ہیں کہ جو بڑا مشکل ہوتا ہے یا جس میں ایک فریق کا اختیار دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے، جواب دہی کا تمہارے اندر رجحان نہیں ہوگا، تم اس چیز سے عاری ہو جاؤ گے کہ میں کسی کے سامنے جواب دوں گا اور میرا جو دل کرے میں کروں، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، وہ مذاق بن جائیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کو بھی فرما چکا ہے جو تم سے پہلے کی امتی ہیں، جن میں پہلے رسول بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ یہی بات تمہیں بھی فرما رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ایک تقوی اختیار کرو. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم مانو گے نہیں، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ دوسری بار بیان فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، اپنی ذات میں، خود صفات میں خود اللہ تعالیٰ غنی ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم چاہے کتنے بھی فرما بردار ہو جائیں، ہم چاہے کتنے بھی نافرمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں وہ مشہور حدیث ملتی ہے اس کے بارے میں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام کے تمام جن و انس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر دیں، متقی بن جائے بہترین، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جائے، جن و انس، اللہ تعالیٰ کا ہر بات کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اور اس طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ میرے خیال سے شاید اسی حدیث کا حصہ ہے کہ اس میں نبی نے کہا کہ اگر تمام کے تمام جن و انس ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام مرادیں مانگے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو انہیں چاہیے عطا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تو ہم یاد رکھیں، پھر یہ دوسری بار بیان کرنے کے بعد پھر تیسری بار اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تیسری بار اللہ تعالیٰ پھر بیان کر رہا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. یعنی دماغ نہیں ہو رہا، علیحدگی اختیار کرنی ہے، اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ دونوں کا کارساز ہے. یہ بات ہم یاد رکھیں، میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں، یہ بات خلاف شریعت ہے کہ اگر ہم مجبور کریں دونوں کو ایک ساتھ رہنے کے لیے. خاص طور پہ یہ مجبوری جو ہے نا، خاص طور پہ یہ آپ سمجھیں کہ اس میں جو دھکا دیا جاتا ہے، جو پش کیا جاتا ہے نا، وہ عورت کو پش کیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں، دیکھو تمہارے بچے بھی ہیں، یعنی کہ نا یہ بڑا کیچ 22 سچویشن ہے. اب لوگ کہیں گے مولوی صاحب کو شرم نہیں آتی، آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو طلاق لو طلاق لو. یعنی یہ بات یہ نہیں ہے، مولوی صاحب یہ نہیں کہہ رہے عورتوں کو طلاق لو. مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے سامنے ایک بات واضح ہوگی، ایک شخص، آپ اس کو ایسے سوچیں نا کہ اگر میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے، وہ شخص اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا ہے، بچوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، اور باقی جو اس پہ ظلم کرتا ہے، میں کیا کروں گا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بس شادی ہو گئی، اب یہاں سے تمہاری لاش ہی نکلنی چاہیے، یعنی تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. یا میں پھر یہ کروں گا کہ بھئی یہ معاملہ ہو گیا جو ہونے والا تھا، اب ہمیں پتہ نہیں تھا، جو ہے نا وہ بندہ غلط نکل آیا. یا دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے، عورت بھی غلط نکل سکتی ہے، عورت بھی ایسی نکل سکتی ہے کہ انسان کا جینا حرام کر دے، اس کی زندگی میں زہر گھول کے رکھ دے، اس کے معاملات کو بالکل خراب کر دے. دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ اس صورت میں بات ہو رہی ہے کہ انسان نے تمام معاملات کر لیے، بات چیت بھی کر لی، اس کا بستر بھی علیحدہ کر لیا، اپنے خاندان والوں کو بھی انوالو کر لیا، جو وہ جسے کہتے ہیں سٹیپس لے سکتا تھا اس نے لے لیے. اب اس کے بعد بھی صورتحال نہیں سنبھل رہی، تو پھر اللہ کے بندو ایک دوسرے کے لیے عذاب کا سبب نہ بنو، ایک دوسرے کے لیے گناہ کا سبب نہ بنو. اللہ تعالیٰ نے علیحدہ ہونے کا راستہ کھلا رکھا ہے، پھر علیحدگی اختیار کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. اے لوگو، وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جو مرضی کر دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سب کو ملیاں میٹ کرتے اور ہماری جگہ نئے مسلمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کو ہی جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنا دے اور کچھ بھی ہو جائے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یعنی کہ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نام لیے بغیر میں اشارتاً ہی بات کروں گا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ لوگ جو اپنے آپ کو رسول کا جو ہے نا وہ آل رسول میں سے سمجھتے ہیں اور آل اصحاب میں سے سمجھتے ہیں، صحابہ کی اولادیں سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا آج ان کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے
کہ وہ جو دنیا جہان کا گند کچرا اور جو ہے نا وہ معاملات انہوں نے اپنے ملکوں میں جمع کرنے شروع کر دیے. اللہ یہاں سے ہی میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں گا جو بڑا ضروری ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں نا ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر کہ اگر دین کے معاملے میں چلو گے تو تم دنیا میں پیچھے رہو گے. یہ آپ سمجھیں کہ ہمارے دماغوں کے اندر شیطان نے یہ بات جو ہے نا فٹ نہیں کی, اس کو کھود دیا ہے, یعنی کہ نہیں یہ خود گئی ہے ہمارے دماغوں میں کہ اگر دین پہ چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ بات کتنی سچی ہے. دیکھیں یورپ میں جب تک دین تھا انہوں نے ترقی نہیں کی, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی اقوام, نام لیے بغیر ہم بات کرتے ہیں نا, کہ اگر ہم انڈیا میں دیکھ لیں ان کا جو دھرم تھا, یا ہم اور کسی دوسری جگہ دیکھ لیں, بدھزم کا دیکھ لیں اور کچھ اس کی جگہ دیکھ لیں, جب تک وہ لوگ اپنے دین پر کاربند تھے انہوں نے ترقی نہیں کی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے دین کی جگہ کوئی اور نظام متعارف کروایا, کوئی اور سسٹم لے آئے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی دے دی. اب مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ دیکھو جب وہ دین سے پیچھے ہٹے, انہوں نے ترقی کی, تو ہمارا دین بھی ہمیں ترقی سے روکتا ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ جب تک ہم بطور امت اپنے دین پر چل رہے تھے ساری دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے. لوگ مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی, جو مسلمانوں کا نام تھا, جو مسلمانوں کا دین تھا, اس کی مثالیں دیا کرتے تھے. حضرت عمر کی مثال ایسے تو نہیں دی جاتی تھی نا, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, یہ معاملات چھوٹے نہیں ہیں. اور اس کے بعد آپ آگے چلیں, یعنی کہ جو مسلمانوں نے فتوحات کیے, جو کچھ بھی ہوا, معاملہ کب خراب ہوا, جب مسلمانوں نے اپنا دین چھوڑا, جب مسلمان اپنے دین سے پیچھے ہٹے. ٹوٹلی اپوزٹ افیکٹ, کہ وہی مسلمان جو اس دنیا میں دین پھیلانے والے تھے, علم پھیلانے والے تھے, مسلمانوں میں سائنٹسٹ پیدا ہوتے تھے, مسلمانوں جو دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی تھی وہ کس نے بنائی, وہ مسلمان عورت نے بنائی تھی, وہ مسلمانوں نے بنائی تھی. اس دنیا کو جو آپ یہ سمجھے ترقی کی راہ دکھانے والے مسلمان تھے, صرف اس لیے کہ وہ اپنے دین پر چلتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے تھے. جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کیا, 1924 جو ہمارا آخری خلافت کا ادارہ تھا, اس کا بھی بیڑا غرق, سب نیچے. اور آج ہم مسلمان کیا ہیں, آج ہم مسلمان دنیا کی گھٹیا ترین قوموں میں سے گنے جاتے ہیں. اس میں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ بس پھر دیکھ لے کہ اس کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا اہمیت. میں اگر کسی ویسٹرن کنٹری میں جاتا ہوں, میرے پاسپورٹ پہ میرا نام مسلمانوں والا لکھا ہوا ہے, تو پھر میں سیکیورٹی چیک کی زد میں ہوتا ہوں. اور اگر میرا گرین پاسپورٹ ہے تو وہ تو پھر ملٹیپلائی کر دینا, وہ کہتا ہے اس پہ 2-3 ملٹیپلیکیشن اور کر دو, چیک کرو کہاں سے آیا, کیوں آیا, کیا کر رہا ہے, کیا کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں. تو یہ ہم یاد رکھیں گے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہماری جو بھی حیثیت ہے وہ دین کی وجہ سے. اگر آپ اپنے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, تو آپ نے اپنے مقدر میں ذلت لکھ لی ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, وہ آپ کے مقدر میں آ کے رہے گی. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ آپ ذلیل ہو کے مریں گے. دین چھوڑ دو, بولو میں مسلمان نہیں ہوں, جو مرضی کرو, جہاں مرضی منہ کالا کرو, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں, یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو ابائڈ بائی دا لاز. پھر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم. اللہ تعالیٰ کو منافقین سخت ناپسند ہے. تو پھر ہم وہاں پر آئیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے, اے لوگو, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لیں. تو آج یہ جو معاملہ شروع ہو گیا ہے نا ہمارے ان ملکوں میں بھی, کہ جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی اولادیں ہیں, تو اٹس اے میٹر آف ڈیکیڈز, ناٹ ایئرز, ڈیکیڈز. یعنی سالوں نہیں تو 10 سال, 15 سال, 20 سال کی بات ہے. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. there is no exception to this rule. آگے چلتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے تو کون قادر ہے؟ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے, یعنی اتنا کم عقل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کے ثواب چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. یعنی اتنی انسان جو ہے نا, انسان کا یہ بڑا معاملہ کہ جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, تو اس کی اتنی مت ماری جاتی ہے,
اس کی جو نظر ہے، اس کا جو ویژن ہے، اس کا جو فوکس ہے وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اسے یہی لگتا ہے کہ بس یہ دنیا میں مجھے یہ مل جائے اور مجھے کچھ چاہیے نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ دنیا چاہیے. یعنی یہاں پہ کتنے سال رہ لو، 20 25 30 40 50 60 100، یعنی اللہ اگر ہم دیکھیں نا 70 80 سال کے بعد تو بندہ چلنے سے بھی آوازدار ہو جاتا ہے. کتنا عرصہ رہ لو گے؟ اگر انسان بڑی ویژن والا ہو، بڑی عقل والا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دونوں مانگنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے خزانے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص والا رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کریں. اور ہم جبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں نا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہم خیر مانگیں، برکت مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو حل کرنے کا یا اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کی دعا مانگیں. دیکھیے ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اتنے پیسے مل جائے میرا معاملہ حل ہو جائے گا، یا یہ مل جائے میرا معاملہ حل ہو جائے گا، یہ مل جائے میرا دیکھیں خواہشات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی نا. ہم جو بھی مانگیں گے وہ جب پوری ہو جائے گی نئی خواہش آ کے کھڑی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی چیز مانگیں کہ اللہ میرے تمام حالات سنوار دے. اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیا، یا اللہ میری زندگی میں خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی معاملات اٹکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جہاں پہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے پہ قادر ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر. قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے یہ. اگر ہم اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدل. انسان کا لب لباب ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے عدل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ جس معاشرے میں آئے تھے اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ وہاں پہ کسی کے کوئی رائٹس نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو بڑا ہے وہ بڑے سے بڑا ہے، جو چھوٹا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے. وہاں پر جو دشمنیاں چلتی تھی، وہاں پہ جو حالات چلتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی جب دین والے معاملات، اللہ کی طرف دعوت دی، سب کچھ کیا، تو یہ بیان کیا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اس معاشرے میں جو جس کے حقوق ہیں وہ اس کو دیے جا سکے. اور اگر ہم دیکھیں ایک لائن میں کہ آج دنیا کو اسلام سے کیا پرابلم ہے، تو وہ یہ حقوق ہی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کہتے ہیں دیکھو تم اپنی مسجدوں میں جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، ہر سال حج کرنے جاؤ، ہر مہینے عمرہ کرنے جاؤ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تم یہ مت بولو کہ اسلام یہ حقوق دیتا ہے ہمیں یہ چاہیے، یہ بات مت کرو، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تم جہاں پر رہ رہے ہو تمہیں جو حقوق مل رہا ہے وہ چپ چاپ لو. اسلام کے حقوق کی بات کا مت کرو، عبادات جتنی مرضی کرتے جاؤ. جبکہ دوسری طرف جب یہ دیکھتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی کہ اگر ہم جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے نہیں رکھے ہیں، جو حقوق دوسروں کو، ہم وہ حقوق دوسروں کو نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ یعنی کہ کیا فرق ہے؟ پھر آپ سوچیں کہ مجھ میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ صرف یہی کہ میں کہتا ہوں میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اپنی طرف سے وہ بھی ایک اللہ کو ہی مانتا ہے. اس کا سمجھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو نہیں سمجھتا کہ وہ شرک کر رہا ہے. آپ کسی بھی غیر مسلم سے پوچھتے وہ یہ تو نہیں کہتا، وہ یہ کہتے کہ میں اللہ کو ہی مانتا ہوں. وہ جو کفار مکہ تھے وہ بھی اللہ کو ہی مانتے تھے، وہ کہتے یہ تو دیوی دیویاں ہیں، یہ تو ہمیں ان کے نزدیک کرتے ہیں، مانتے ہم اللہ کو ہی ہیں. اسی لیے تو بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے. تو یہ معاملہ ہم یاد رکھیں گے، واپس آئیں اس بات کی طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر. ہمیں ایثار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی، ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا. اسلام میں اور باقی ادیان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ اسلام سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کا پورا پورا دیا جائے. کہ جب تک ہم لوگ عدل کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم لوگ انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، جو صحیح بات ہے اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے،
اللہ تب تک ہمارے معاملات میں خیر اور برکت نہیں آ سکتی. میں اس کو ایک اور طرح بیان کرتا ہوں. دیکھیں یہاں کے معاملے میں کتنی بھی برائیاں ہیں, بہت ساری برائیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہاں کے معاملے میں بہت ساری برائیاں ہیں, لیکن یہاں کا سوشل جسٹس سسٹم کم از کم ہمارے ملک سے تو بہت بہتر ہے. یعنی یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کریں, آپ کرپشن کریں, میرے ساتھ چیٹ کریں, فراڈ کریں, اس کے بعد آپ پکڑے جائیں اور بچ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں کا منسٹر نہیں بچ سکتا تو میری آپ کی کیا ویلیو. تو یہ جو سوشل جسٹس سسٹم ہے نا, اسلام اس پہ بڑا زور دیتا ہے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے ہی خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے. تو جو ایک مومن ہے, اللہ کو ماننے والا ہے, ایمان کا دعوے دار ہے, اس کے لیے چاہے اس کے اگینسٹ میں اس کے والدین ہو, اس کے بہن بھائی ہوں, اس کے بچے ہوں, جب بات انصاف کی ہے تو جو صحیح کام ہے وہ کیا جائے. ہمیں وہ بڑی مشہور روایت ملتی ہے سنن نسائی کی, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا کہ ایک عورت نے چوری کر لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹو. اب جو عورت تھی وہ تعلق رکھتی تھی بڑے مشہور خاندان سے, بڑے مشہور قبیلے سے. حضرت زید کو بھیجا گیا کہ آپ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش سفارش کر دیں کہ عورت کو چھوڑ دیا جائے. تو وہ مشہور بات جو ہم لوگ عموماً کوٹ کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے برباد ہو گئے کہ جو امید ہوتے تھے ان کو معاف کر دیا جاتا تھا, اور جو غریب ہوتے تھے ان پر حد جاری کر دی جاتی تھی. اور پھر وہ مشہور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. اتنا ضروری ہے معاشرے میں عدل قائم کرنا, اتنا ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما, چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر, اللہ ہی دونوں کا پشت بنا ہے, اللہ ہی کفیل ہے. جو فیصلہ ہے انسان سچ کے ساتھ کرے, جانبداری نہ لے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کسی سے بھی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب ایک حکم اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے, ایک حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, تو وہ میری اور آپ کی بہتری کے لیے. ہو سکتا ہے ہمیں اس وقت سمجھ نہ آئے, ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس وقت اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو, لیکن اگر ہم اس حکم پر عمل نہیں کریں گے 2, 4, 5, 10 سال بعد اس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا, اور بحیثیت قوم سب کو بھی بھگتنا ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا, اور تم خواہشات کی پیروی نہ کرو, مبادہ کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے. وارننگ دے دی اللہ تعالیٰ نے بڑی اسٹرکٹ, بڑی سختی سے وارننگ دی کہ حق کے ساتھ قائم رہو, سچ بولو, گواہی میں ہیرا پھیری مت کرو, حقائق کو اوپر نیچے مت کرو, جھوٹی گواہی مت دو, کتمان حق کو مت چھپاؤ. یہ تمام چیزیں انسان کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے تلوو, کہ چوئنگ یور ورڈز, حق بات بھی نہیں بول رہے ہو, حق بات کو چھپا بھی رہے ہو, اور غلط بات بھی بیان نہیں کر رہے ہو. ہمارے یہاں اس کو بڑا سمارٹ سمجھا جاتا ہے, وہ پتہ کتنا سمارٹ آدمی ہے, وہ سچ بولتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے, بات کو گول مول گھمائی رکھتا ہے. بولا دیکھیں اگر آپ نے تو کوئی آپ کی ذاتی زندگی کے متعلق بات ہے جو آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے, کسی کو جواب نہیں دینا چاہتے, یہ الگ بات ہے. لیکن جہاں پر عدل کا معاملہ ہو, گواہی کا معاملہ ہو, وہاں ایسا کام نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آگے منافقین کی طرف اللہ تعالیٰ رخ کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, اے ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کتنی عجیب بات ہے, لگ رہی ہے کتنی عجیب بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ. اور کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر, اس کے رسول پر, اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر, اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل فرمائی. لے جی, سب سے پہلے نا یہ آیت سن کے ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ کہیں ہم تو اس آیت کی زد میں نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگ پیدائشی مسلمان ماں باپ, مسلمان دادا دادی نانا نانی, مسلمان گھر میں پڑھے, پیدا ہوتے ہی الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو پہلا لفظ سکھایا وہ عموماً اللہ ہوتا ہے. جو پہلی کتاب پڑھتے ہیں ہم وہ قاعدہ ہوتا ہے الف سے اللہ, بے سے بسم اللہ, الف با تا تھا, یہ سب ہوتا ہے نا. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ گردش حالات کی وجہ سے وہ جو دین ہم نے بچپن میں سیکھا ہوتا ہے, جو بھی ہم نے سیکھا ہوتا ہے, وہ کہیں پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے.
اور جو پرائرٹیز ہوتی ہیں وہ دنیا بن جاتی ہے، اور ہمارا معاملہ جو بچپن میں ہمارے پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے وہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، وہ کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ دین سکھائیں، لیکن اصل میں وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، یاد کروا رہے ہوتے ہیں کچھ دعائیں، کچھ سوال و جواب، جو بڑے ہوتے ہوتے یا آپ سمجھیں کہ شعوری عمر تک پہنچتے پہنچتے ہمیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ یعنی جب میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ سونے سے پہلے کی دعا ہے، یہ اٹھنے کے بعد کی دعا ہے، یہ کھانے کی دعا ہے، یہ پینے کی دعا ہے، میں کہتا ہوں یار دعائیں تو سب ٹھیک، فرق کیا پڑتا ہے؟ یعنی کیا یہ دعا پڑھنے سے میں امیر ہو جاؤں گا؟ کہ یہ دعا پڑھنے سے میرا بزنس چل جائے گا؟ میرے پاس پیسے زیادہ آ جائیں گے؟ وہ دنیا جو پرائرٹی بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی اپنے رسول پر اور اس سے پہلی کتابوں پر۔ دیکھیں ایمان دو چیزوں کا نام ہے، یہ ذرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں اس پہ اس لیے تھوڑا سا اسٹریس کر رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا زور دے رہا ہوں۔ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اقرار باللسان، میرے سامنے اگر کوئی شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ شخص مسلمان ہے، میں اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں کر سکتا، وہ قانونی طور پر مسلمان ہے۔ وہ اگر مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی باڈی کو دھلائیں گے، مسلمان کے قبرستان میں دفن کریں گے، اس کے جو بھی مسلمانوں کے معاملات ہیں وہ کریں گے۔ اور یہاں پر اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم لوگوں کے ساتھ بھی تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم لوگ بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن جب زندگی گزارنے کی بات آتی ہے تو کل کی کل اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی۔ اب یہ جو کل کی کل اطاعت ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہے تصدیق بالقلب، جو انسان اپنی زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہے، دل میں اس بات کا پکا یقین ہو۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ماں کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اس کے بچے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب وہ ماں جب اپنے منہ سے کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہوں، اس کے دل میں کوئی شک ہوتا ہے تھوڑا سا بھی اس بارے میں کہ وہ محبت نہیں کرتی؟ نہیں ہو سکتا۔ ماں اور باپ کے لیے بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ باپ بھی اپنے بچوں سے، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ان پہ ریلائی کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جو دل کے اندر یقین ہوتا ہے محبت کا کہ میں واقعی اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس کا ثبوت وہ کیسے دیتا ہے؟ ماں یا باپ اس کا ثبوت کیسے دیتے ہیں؟ کہ ان کے بچے پر خدا نخواستہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی پرابلم مشکل آ جائے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں اس کو دور کرنے کی، جو بھی ان کے اختیار میں ہوتا ہے، جو بھی ان کے حق میں ہوتا ہے، جو بھی یعنی کہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے، جو بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم دین کے معاملے میں دیکھیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، جی کر مر اٹھنے پر، کیا واقعی ہمارے دل میں اتنا ہی یقین ہے، اسی درجے کا یقین ہے جو ہم کسی کی محبت میں اپنے منہ سے الفاظ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پرابلم ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پرابلم ہے۔ اب دیکھیں بچوں کے لیے تو محبت انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطری بھی رکھی ہے، انسان کے جانور کا بچہ پال لے تو اس کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو دین میں ایمان والا معاملہ ہے یہ کیسے آئے گا؟ تو یہ ہم یاد رکھیں کہ دین میں ایمان والا معاملہ پکا، جو تصدیق بالقلب والا معاملہ ہے، وہ دین سیکھے بغیر نہیں آ سکتا۔ اچھا دین سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں دین سیکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ میں جاؤں گا، 2-4 حدیثیں پڑھوں گا، 2-4 قرآن کی آیات پڑھوں گا، 2-4 وہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا میرے اوپر کوئی سکینت طاری ہوگی اور میرے اندر ایمان داخل ہو جائے گا۔ دیکھو جو ایمان سیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے یا دین سیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک استاد کے ساتھ بیٹھ کے ایک کتاب پڑھتے ہیں، ایمان کی کتاب پڑھتے ہیں، عقیدے کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن جو بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ وہ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ استاد وہ کتاب پڑھاتے ہوئے آپ سے کچھ سوال جواب کرتا ہے، آپ کو پرکھتا ہے، آپ کی نوک پلک سنوارتا ہے، جو معاملہ آپ کا کمزور ہوتا ہے اس پہ آپ کو مزید محنت آپ کے ساتھ کرتا ہے، آپ کو مزید سٹرونگ کرتا ہے۔ جو آپ کے دل کے اندر یا آپ کے معاملات میں کوئی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، کوئی آپ کے دماغ میں دین کے متعلق ایسی بات ہو سکتی ہے جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں لیکن اصل میں وہ صحیح نہیں ہے، استاد اس پہ محنت کرتا ہے، اس پہ آپ کی تصحیح کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں دین سیکھنا۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص اکیلا بیٹھ کر ایک کتاب پڑھ لیتا ہے اور ایک شخص استاد کے ساتھ بیٹھ کے ان تمام چیزوں سے گزر کے کتاب پڑھتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟
تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک اس شخص کا ایمان جس نے خود کتاب پڑھی ہے، اور ایک اس شخص کا ایمان جس نے استاد کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کر سیکھ کر اس سے سوال جواب کر کے اپنی تصحیح کی ہے، اس کے اور اس کے ایمان میں کتنا فرق ہوگا. تو ہمارے لیے اگر ایمان کا معاملہ قلبی یقین والا کرنا ہے یا ہونا چاہیے تو دین سیکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ واللہ ایسا ہوگا کہ ہم لوگ اپنی طرف سے سمجھیں گے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ محنت ہمیں ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب. محنت بغیر استاد کے انسان کا بہت سارا وقت ضائع کر سکتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر مل جائے گا، میں اجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بھی اجر مل جائے گا، لیکن میں بات کر رہا ہوں جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. تو پھر آگے ہم چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو کوئی کفر کرے گا یعنی انکار کرے گا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا. اور صرف گمراہ نہیں ہو گیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا. اللہ اکبر. ایک چیز کا بھی انکار. اللہ یہاں پہ ایک سوال آپ سے کروں گا، جواب نہیں سننا مجھے. ہم سب فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، بے شک ہم سب فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. جو فرشتوں پہ ایمان نہیں رکھتا مسلمان ہی نہیں ہے. بولا اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ مجھے بتائیں کہ فرشتے تو نہ آپ کو نظر آتے ہیں، نہ آپ نے کبھی فرشتوں سے بات کی، نہ آپ فرشتوں کو محسوس کر سکتے ہیں، کوئی ایسا عقلی یا سائنٹیفک ذریعہ نہیں ہے کہ آپ فرشتوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ سکیں یا دیکھ سکیں یا جان سکیں. جنوں سے ہو جاتا ہے، میں فرشتوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ پھر بھی فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. کیسے؟ یہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، کیسے ہم مسلمان ہیں، آپ کے ایمان کا جز ہے کہ آپ فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے تو کوئی بھی شرط پوری نہیں ہو رہی ایمان رکھنے کی. تو اس کا جواب مجھے یاد دلائیے گا، میں اگلی محفل میں دوں گا. تب تک کے لیے آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ اب ذرا اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے. ہم کہتے ہیں ابھی کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ملائکتہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اب ذرا تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. اب وہ قلبی یقین کیسے آئے گا اگر یہ تمام چیزیں فلفلمنٹ نہیں ہو رہی ہیں ان کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے اور گمراہی میں بہت آگے نکل گیا ہے. دیکھیں یہ تمام آیات جو ہے نا مفہوم کے اعتبار سے بہت گہرائی رکھتی ہیں. ایک انسان کو دین کی سمجھ بوجھ دینے میں اور ایک انسان کو دین کی اہمیت بتانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ بھی آیت تھوڑا سا نا اس پر توجہ چاہوں گا میں آپ کی. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. بولا آپ سوچیں، یعنی کہ سوچنے والی بات ہے. ایک شخص جس نے دین نہیں سیکھا اسے کیا سمجھ آئے گی شاید کہ ایک شخص جس نے کوشش نہیں کی دین سیکھنے کی، ایمان یعنی کہ یہ قرآن جو ہے کیا ہے، کہ اسے کیا سمجھ آئے گی شاید. بہرحال ہم سمجھیں گے کہ یہ منافقین کی طرف بات ہو رہی ہے. منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ جدھر پلڑا بھاری ہے، جدھر ہوا کا رخ ہے، جدھر میرا منافع ہے ادھر چلے چلو. پھر ہم لوگ اس کو اپنے پہ اس چیز کا جو ہے وہ اطلاق کریں کہ ہمارے ساتھ بھی تو یہی معاملہ نہیں ہے کہ جب تک آسانیاں ہیں تب تک اللہ اللہ ہے، جب مشکل آ گئی ہے تو بس پھر اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جو ہوئے گی دیکھی جائے گی، جو دل کرتا ہے وہ کرو. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، جب آسانی ہے ایمان لے آئے، ثم کفروا، جہاں مشکل آئی دوسرا آیا صاحب کفر کر دیا. یہ دل کے معاملات ہیں نا، سارے اوپن نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے. ثم آمنوا، پھر دیکھا وہ والا تو معاملہ جو ہے نا مسلمانوں کا زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، پھر ادھر چلے گئے. ثم کفروا، وہ دیکھا پھر جو ہے معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے، ادھر والے اچھے ہو رہے ہیں، پھر ادھر آئے. ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. اب ظاہری طور پر تو ان لوگوں نے انکار نہیں کیا اسلام کا، ظاہری طور پہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کافر ہو گئے، ظاہری طور پہ تو یہ مسلمان ہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ وہ انہیں راہ راست دکھائے گا. جو منافق ہے جب تک وہ اپنے نفاق سے باہر نہیں آئے گا، جب تک وہ کل کا کل اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہ راست پر آنے کے دروازے بند کر دیے. وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ ہی انہیں راہ راست دکھائے گا. ہم یہاں پہ یاد رکھیں
منافقت کے بارے میں ایک اور چیز دیکھیں. منافقت جو ہے نا وہ دو قسم کی ہے. ایک ہے شعوری منافقت کہ بندہ جو ہے وہ کانشیسلی ہپوکریٹ ہے, یعنی شعوری طور پہ منافق ہے. یہ شعوری طور پہ منافق کون ہوتے ہیں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون ہوتے تھے کہ جو باقاعدہ پلاننگ کرتے تھے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, ایمان کا دعویٰ کر دیں گے یہ ایمان لے آئے, ایمان لے آئے, اور شام کو کیا کریں گے, شام کو جب اٹھیں گے تو کہیں گے لو جی ہم تو یہاں بیٹھے رہے, یہ نبی جو ہے معاذ اللہ یہ تو ایویں باتیں کرتا رہتا ہے, اس سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, گلا ہی گلا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اپنے ایمان کا انکار کر دیں گے. اب یہ وہ منافقین ہیں جو اسلام میں پلاننگ کر کے داخل ہوئے اور پلاننگ کر کے نکلے. یہ تو میں نے ایک مثال دی نا, ایک دن ہو سکتا ہے, ایک مہینہ, 6 مہینے, 1 سال, ان کی پوری لمبی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ کبھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے, کبھی ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو غیر شعوری طور پہ منافق ہیں. غیر شعوری طور پہ کیا مراد ہے کہ جب اسلام کی دعوت دی تو اسلام قبول کر لیا, دل میں دھوکہ دینے کا کوئی پلان نہیں تھا, نیت بالکل صاف تھی, لیکن انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو کفار ہیں انہوں نے ہم پہ جو ہے وہ دعویٰ بول دیا ہے, ہمارے بزنس بند ہو گئے ہیں, ہمارے ساتھ لوگوں نے قطع تعلق کر دیا ہے, اب تو ہماری بچوں سے کوئی نکاح نہیں کر رہا ہے, ہمارے معاملات بڑے پرابلمٹک ہو گئے ہیں. خیر نکاح والا معاملہ تو نہیں ہوگا کافروں کے ساتھ. جب انہوں نے دیکھا یہ پرابلم, انہوں نے کہا یہ تو عجیب سے آپا مول لے لیا ہم نے, یہ تو عجیب ہی مصیبت اپنے گلے ڈال لیا ہم نے کہ ادھر ہم ایمان لے کے آئے, ادھر ساتھ یہ جو ہمارے دوسرے دوست تھے جو مسلمان نہیں ہیں وہ امیر بھی ہیں, کبیر بھی ہیں, بڑے گھروں میں بھی رہتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ اچھا کما بھی رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیں بالکل نیچے کر دیا, عدل چھوٹا کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا, اب ان کے دل میں پرابلم ہونی شروع ہو گئی. اب یہ والے مسلمان کیا کرتے ہیں کہ بہانے بنا کے بار بار ان کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان کا انکار بھی نہیں ہے, لیکن ان کی دوستیاں بھی بڑی محبوب ہیں, ان کی طرف سے جو فیورز ملتی تھی وہ بھی بڑی محبوب ہیں. اور جب ایمان والے انہیں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو, یہ جو کام کر رہے ہو غلط ہے, منافقت والا کام ہے, تو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانی شروع کرو. اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے, فلانے کی قسم, اللہ کی قسم کھائے, کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ جو قسموں والی بات تک اگر پہنچ جائے نا, جھوٹی قسموں والی بات اگر پہنچ جائے نا بات, تو پھر اب وہ شخص نا اپنا جو ہے نا احتساب کر لے, اپنا خود انالیسس کر لے کہ اب اس کا معاملہ بہت خراب ہو گیا کہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی اگر ایک شخص نے اپنے ایمان کی گواہی دینے کے لیے, تو اب اس کا معاملہ جو ہے نا وہ بہت خراب ہو گیا. تو یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے ایمان لے آئے, پھر کفر کیا, پھر ایمان لے آئے, پھر کفر کیا, اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی گئے, یعنی پھر جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا جو ہے ایمان ثابت کرنے کی بات شروع. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے. تنزیہ طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری دے دیں, بشارت دے دیں. کس چیز کی؟ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منافق کا لفظ استعمال کیا. تو میں پھر وہی کہوں گا, ہم اپنا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں, ہر وقت اپنا انالیسس کرتے رہیں کہ میری نیت دین کے لیے کتنی خالص ہے, میں کتنی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو دین کے تحت گزاروں. زندگی کہہ رہا ہوں, عبادات نہیں کہہ رہا ہوں. عبادات صرف ایک حصہ ہے کہ اگر میں باہر نکلتا ہوں, میں اگر گاڑی چلاتا ہوں, میں کہیں نوکری کرتا ہوں, میں بزنس کرتا ہوں, میں اپنے کسی بھائی سے ملتا ہوں, میں اپنے نیبر سے ملتا ہوں, اپنے پڑوسی سے ملتا ہوں, میں جن کے ساتھ رہتا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, کیا میں کل کا کل اپنی پوری کی پوری سبمیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں. اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو دیکھیں میں فتویٰ تو نہیں دیتا کہ وہ انسان جو ہے وہ منافق ہے یا اس کے دل میں نفاق ہے. اگر نہیں ہے تو پیدا ہو جائے گا. اگر وہ انسان منافق نہیں ہے تو منافقت کی طرف چلا جائے گا. ہمیں اس پہ بہت دھیان رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیں عذاب کی. یا آپ کو پتہ ہے تنزیہ انسان کب بات کرتا ہے کس سے؟ تنزیہ انسان کسی سے بات تب کرتا ہے, طنز کسی پہ انسان تب کرتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ اب جو ہے نا یہ گیا معاملہ, یعنی کہ اب جو ہے نا اس کے واپس پلٹنے کی کوئی امید نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ اکبر, یہ آیات تو پڑھ کے جو ہے نا وہ دل دہلتا ہے. اور جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں. یہ بھی منافقین کا ایک وتیرہ ہے کہ لوگ اپنی قرابت داری
مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے اختیار کریں. دیکھیں دوستی ہم سمجھیں گے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, دوست بنانے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں ایک ہے میرے آس پاس غیر مسلم رہتے ہیں, ایسا نہیں کہ میں انہیں اپنا دشمن سمجھوں, بالکل بھی نہیں. وہ میرے آس پاس رہتے ہیں, جو ایک نیبر کی حیثیت سے, ایک پڑوسی کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں میں پورے کروں گا. اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے میں حل کروں گا, اگر میں ان کی مدد کر سکتا ہوں میں کروں گا, اگر مجھے کوئی مدد چاہیے ہوگی میں ان سے مانگوں گا کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا, میرے یہ پائپ ٹوٹ گیا ہے, مجھے گھر کا فلانا کام کر رہا ہے, میری ہیلپ کر دو, نو پرابلم. لیکن یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب انسان اپنا نجی تعلق, اپنا جو دینی تعلق ہے وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اپنا لے. یہ نا ایکچولی بڑا معاملہ خراب ہے, یہ نا دو طرفہ معاملہ ہے. دو طرفہ معاملہ کیسے کہ آج کا مسلمان ویسے ہی اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ اگر مجھے چوائس دی جائے کہ بزنس مسلمان کے ساتھ کرنا ہے یا غیر مسلم کے ساتھ کرنا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار مسلمان جو ہے نا اس پر ڈر ہی لگتا ہے, پتہ نہیں کیا کرے گا, سچ بولے گا جھوٹ بولے گا. ایک بار نا کچھ بھائی جو ہے نا وہ گئے مارکیٹ میں تبلیغ کرنے کے لیے غیر مسلموں کو. اب جب انہوں نے غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ کی نا, تو وہ جو غیر مسلم تھا نا اس نے کہا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ نکلو, ذرا مارکیٹ میں چلو اور مجھے دکھاؤ کہ یہاں جو مسلمان ہے نا وہ کون بیٹھا اپنا خالص مال بیچ رہا ہے. یعنی وہ کون سا مسلمان ہے جو اس مارکیٹ میں دھوکے پہ کام نہیں کر رہا. اگر تم مجھے کوئی ایک بھی دکھا دو تو میں مسلمان ہو جاؤں. غیر مسلم نے یہ بات کی, پتہ نہیں سچا واقعہ ہے کسی نے بنایا, اللہ عالم, لیکن یہ اتنی بڑی سچائی ہے نا کہ آج میں پھر وہی کا بات نہیں کرتا, جس ملک سے میں آیا ہوں, جہاں سے میں آیا ہوں, واللہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اگر اہل حدیث کی شاپ ہے تو اس کا نام ہوگا کیا اسے کہتے ہیں, اگر دودھ کی شاپ ہے کوئی اہل حدیث کی ہے تو وہ جو ہے نا وہ اپنا نام کچھ لکھے گا اللہ کے نام پہ. اگر وہ بریلوی ہے تو وہ کوئی اس کی نسبت سے نام رکھ دے گا, اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ اس کی نسبت سے نام رکھ دے گا اپنی ملک شاپ کا, دودھ کی شاپ کا. لیکن دودھ اندر خالص ملے گا اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے, دودھ خالص ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتے. او بھائی پھر اللہ کا نام یا جس کا بھی نسبت سے نام لکھ لو, نام لکھنے کا کیا فائدہ اگر تم معاملہ خالص نہیں کر سکتے ہو. تو بہرحال بات یہ ہم کر رہے تھے کہ یہ بڑا مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے پہ اعتبار اسی لیے بھی نہیں کرتے کہ اپنا اعتبار ہی کھو چکے ہیں جھوٹ بول بول کے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمان کو چھوڑ کے غیر مسلم کے ساتھ دوستیاں کرو گے, اپنی پینگیں بڑھاؤ گے, تو پھر معاملہ مزید خراب ہوگا. واللہ اس لیے نا میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آیا تھا. اسلام عبادتیں صحیح کروانے کے لیے نہیں آیا, صرف عبادتیں تو کرنی ہے. اگر ہماری عبادتیں ہمارے اندر کو نہیں بدل رہی, ایک اچھا فرد نہیں بنا رہی, ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے رہی, ایک اچھا معاشرہ قائم نہیں ہو رہا, تو پھر معاملات کہیں خراب. تو بہرحال یہاں پر پھر دوبارہ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کا وتیرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ اپنی نزدیکیاں بڑھاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایبتغون عندہم العزہ, کیا وہ ان کے قرب میں عزت چاہتے ہیں؟ آج کے مسلمانوں کے ممالک کے جو بھی صدر سفیر ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہوتا ہے کہ میں امریکہ کے صدر سے ملا ہوں, میری فلانے صدر سے بڑی ہے نا, فلانی کنٹری کے صدر سے بہت اچھی فلاں ہے, ڈھمانے کنٹری کے صدر سے بہت اچھی ہے. ایسے ہی نا, ظاہری بات ہے بھائی ان سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا, ڈالر چاہیے ہوتے ہیں, اپنے معاملات جو چلانے ہوتے ہیں. بڑا کڑوی باتیں ہیں لیکن کیا کریں, اگر آپ قرآن کی آیات کو ان حقائق کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے تو قرآن آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. ہم یہ ایسی بس لیلا مجنوں کی کہانی ہی لگیں گی نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان سے مل کے تمہیں عزت ملے گی, اور واللہ پھر آپ دیکھ لیں کہ ان سے مل کے کیا عزت ملتی ہے. آج مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے, کیا عزت ملی آپ کو؟ آج مسلمانوں کے حالات کس قدر دگردو ہیں, کیا عزت ملی آپ کو؟ میں صرف اپنے ملک کی بات ہی کروں تو وہاں پہ جو بری حالت ہوئی ہے, کیا عزت ملی آپ کو؟ کیا عزت ملی آپ کو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے. عزت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ہم نے جیسے شروع میں بات کی نا کہ دین کو چھوڑا ذلیل ہو گئے, دنیا کے سامنے گھٹیا قوم بن گئے. جب تک دین کو پکڑا ہوا تھا لوگ مسلمانوں کی ایگزامپل دیتے تھے, مثال دے کے سمجھاتے تھے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور یہ بات وہ تم پر نازل کر چکا ہے کتاب میں, اِذَا سَمِعْتُمْ آیات اللہ
یکفر بہا ویستہزأ بہا، اور جب تم سنو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ لوگ نا، ان کی بات ہو رہی ہے جو عزت ڈھونڈتے ہیں دوسروں کے سامنے، ان کے ساتھ مل کے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، دین پہ بھپتیاں کسنے والے ہیں، اگر وہ لوگ ایسی بات میں مشغول ہیں تو لیسٹ یو کین ڈو از، کم سے کم آپ جو کر سکتے ہیں ان کو چھوڑ کے وہاں سے اٹھ جائیں۔ آپ ایسے محفل میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ کر رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ دین کا مذاق اڑانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کے لیے جانتے بوجھتے ایسی محفل میں بیٹھنا جہاں پہ دین کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، حرام ہے۔ آج ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ نا، جنت پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں، جہنم پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں، قیامت والے دن پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ یہ حرام کام ہے، یہ انسان کو دین سے نکال سکتے ہیں، خارج کر سکتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے ہم کوئی سخت بات نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اور وہاں یہ ایک چیز اور بھی ہے، اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اس وقت کے مسلمان جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ ان کو روک سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ روک نہیں سکتے تو اٹھ جاؤ وہاں سے، بیٹھنا بھی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کے مانند ہو جاؤ گے۔ یعنی اپنی شراکت کے ذریعے تم جب ان میں بیٹھ رہے ہو تو گویا تم ان کو مدد دے رہے ہو، یعنی ان کو اس بات پہ ابھار رہے ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، جو مرضی بولو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے تو پھر تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کے سب۔ پھر آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں۔ یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے جو اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں، کہ کس کا پلڑا بھاری ہو اور میں اس کی طرف ہو جاؤں۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، جہاں پہ میرے لیے فائدہ ہوگا میں تو اس طرف ہوں گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اور اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، مال غنیمت چاہیے بھائی، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، گئے نہیں تو کیا ہوا؟ لوگوں کو نہیں کہتے پھرتے کہ یہ دیکھو فلانے ہیں، ڈھمانے ہیں، ایسا ہے اور ویسا ہے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، یعنی کافروں کا پلڑا بھاری ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، قالوا، تو پھر کیا بولتے ہیں؟ پھر کہیں گے الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم نے تمہارا گھراؤ نہیں کر لیا تھا، یعنی کہ ہم نے تمہیں نہیں بچایا تھا مسلمانوں سے؟ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت والے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اہل ایمان، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ جو بھی دوغلا پن کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہوگا، ایمان کا دعوے دار ہوگا، لیکن دل کے اندر یقین نہیں ہوگا، تو بس پھر انسان سمجھ لے کہ اس کا معاملہ ایک نہ ایک دن اس کے مرنے سے پہلے اس دنیا میں کھل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا والوں کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رہے گا۔ لکھی ہوئی بات ہے، لکھی ہوئی۔ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ جو میرا ایمان ہے وہ خالص رہے، میری نیت خالص رہے، اللہ تعالیٰ میرے اعمال میں ریاکاری نہ لے کر آئے، میں جو بھی کر رہا ہوں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے رہے۔ اور اگر ایسا کچھ ہے تو ہم ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر اس میں کوئی غلطی تھی، کوتاہی تھی تو میری غلطی تھی، میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔